اسے ایک حدیث میں فرمایا، کیا لوگو تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جو دشمنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہو، یعنی دشمن تم پر کوئی اٹیک اور حملہ نہ کر سکے اور تم بچے رہو، اور رزق، فرمایا کہ رزق کی بارشیں تم پر ہونے لگیں، وہ رزق کی بارشیں تم پر دلوائے، نازل کروائے، وہ میں تمہیں چیز بتاؤں؟ فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا دعا ہے کہ دعائیں کیا کرو۔ دعا فرمایا کہ سلاح المومن، یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے، اگر دعائیں کرتے رہو گے تو دشمنوں کے وار سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچاتے رہے۔ اور ایک حدیث فرمایا کہ عافیت کی دعا کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی دعا تو عافیت اسے کہتے ہیں جتنی مصائب، آفات، بلیات، جتنی بھی ظاہری، جسمانی، مادی، مانوی، روحانی، یہ جتنی بھی آفات و بلیات کائنات انسانی کے اندر موجود ہیں، ہر طرح کی آفات و بلیات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ تو گویا کہ عافیت کا مطلب یا اللہ عافیت عطا فرما، اللہم عافنا واعف عنا، اللہم عافنا واعف عنا۔ عافیت اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ کہ جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، مادی، مانوی جتنی آفات و بلیات کے افراد کائنات میں ہو سکتے ہیں ان سب سے تحفظ مانگ لیا۔ اور جب اللہ نے آپ کو تحفظ دے دیا ہر طرح کی آفتوں سے، تو جب آفتوں سے محفوظ ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتیں ہی نازل ہوں، اللہ کی عنایتیں ہی تو نازل ہوں۔ اس لیے عافیت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند۔ عافیت اور عافیت کی دعائیں کرنے میں ایک عزت و انکساری بھی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ان آفتوں بلیات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان سے میں بچ نہیں سکتا، کمزور اور ناتما ہوں، اللہ ہی اپنے مجھے لطف کرم سے بچا سکے، اللہ مجھے عافیت دے، یا اللہ مجھے بچا۔ عاجزی و انکساری اور دعا کی حقیقت ہی عاجزی و انکساری ہے۔ جب اس قسم کا تذلل ظاہر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اس عقل کو اعتدال کے ساتھ انسان جب استعمال کرتا ہے، حدود سے تجاوز نہیں کرتا، افراط اور تفریط پیدا نہیں کرتا، تو اس کو حکمت کا کمال عطا ہو جاتا ہے، کیونکہ عقل اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو عطا کی ہے، اور عقل کی بنیاد پر انسان ساری کائنات کا مخدوم نظر آتا ہے، اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے، یہاں تک کہ جنگلوں کے ہیبت ناک شیر عقل کی وجہ سے ان کو غلام اور قید میں لے لیتا ہے۔ جنگلوں کے تو بادشاہ ہیں، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کے پنجروں کے اندر بند نظر آتے ہیں۔ ہاتھی جیسا طاقتور قوی ہیکل اس انسان کی عقل کی وجہ سے وہ غلاموں کی طرح اس کے سامنے تابعداری کرتا نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اس عقل کا کمال ہے۔ اگر طاقت کو لیں تو گھوڑے کی طاقت اس سے زیادہ ہے، اگر طاقت کی بنیاد پر گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو گھوڑا یہ کہے گا میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، لہذا مجھے تجھ پر سوار ہونا چاہیے، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے مجھ پہ سوار ہوتے ہو؟ تو یہ صرف عقل کی وجہ سے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے، گھوڑا اس کی من مرضی سے چلتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی کسی بھی مخلوق کا جائزہ لیں، یہ اپنی عقل کی وجہ سے ساری کی ساری مخلوقات کو غلام بنا کے بیٹھا ہے، اور ساری مخلوقات اس کی خادم اور یہ ساری مخلوقات کا مخدوم بن جاتا ہے۔ تو اس عقل کا جو صحیح استعمال اعتدال کے ساتھ اگر استعمال اس نے کیا تو یہ حکمت بن جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں فرما دیا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ یعنی حکمت مل جانا اتنی بڑی خیر ہو، اس کو اللہ خیر کثیر فرما رہے ہیں، ایسی خیر جو کثیر ہے۔ اب کثیر کی لمٹ کیا؟ کوئی لمٹ بیان نہیں کی، اتنی بڑی خیر ہے، اتنی بڑی خیر ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا فرما دے، اور حکمت میں نے بتایا عقل کے صحیح استعمال کو اعتدال کے اندر رہ کر استعمال کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر عفت کا کمال ہے۔ عفت کسے کہتے ہیں؟ عفت پاک دامنی، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں پاک دامنی۔ عفت کیا ہے؟ عفت کا کمال کیا ہے؟ فرمایا عفت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا شہوت کے اعتدال کو عفت کہتے ہیں۔ جو جنسی شہوت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھی، جو بطنی شہوت انسان کے اندر رکھی ہے، یعنی پیٹ کی شہوت یعنی کھانے پینے کا تقاضا، اس کی شرمگاہ کی شہوت یعنی جنسی تقاضا، یہ دو شہوتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں، ان کو اعتدال کے اوپر رکھنا یہ عفت کہلاتا ہے۔ حد اعتدال کے اندر رکھتا ہے، صحیح طریقے سے ان کو استعمال کرتا ہے۔ فرمایا یہ شخص عفیف ہے، وہ ایک عفت کا مقام اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کر دیتے۔ اور تیسرا شجاعت۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم اردو میں دلیری کہتے ہیں، بہادری کہتے ہیں، تو شجاعت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ غصے اور غضب کے اعتدال کو شجاعت کہتے ہیں۔ انسان میں اللہ نے غصہ رکھا ہے، انسان میں غضب رکھا ہے، اس غضب کے صحیح اعتدال اور صحیح موقع پر استعمال کرنے کو شجاعت کہتے ہیں۔ لیکن جب انسان اس صحیح استعمال سے آگے پیچھے ہوتا تو وہ شجاعت نہیں رہتی۔
اگر شجاعت ہے تو غصے اور غضب کے صحیح استعمال کو شجاعت کہا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ شجاع ہے، دلیر ہے، بہادر ہے. اس بہادر کی قیمت نہ صرف مخلوق کی نظر میں ہے بلکہ خالق کی نظر میں بھی مرغوب اور محبوب ہوتا ہے. اور چوتھا عدالت. عدالت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ عدالت تو کمال ہی کمال ہے. یہ ایسا کمال ہے کہ یہ پہلے تینوں کمالوں کو اعتدال پر رکھنے کی قوت کا نام ہے. یعنی عقل کو اعتدال پر رکھنے کا نام عدالت ہے، عفت کو اعتدال پر رکھنے کا نام عدالت ہے، اور اسی طریقے سے شجاعت کو اعتدال پر رکھنے کا نام عدالت ہے. گویا کہ پہلی تینوں جو قوت ہیں ان کا انتظام، یہ گویا کہ ایک قوت منتظمہ ہے، اور یہ ایسی قوت منتظمہ ہے کہ جو پہلی ساری قوتوں کے اندر دوڑتی ہے. گویا کہ جسم و جان کی رگوں میں دوڑنے والا وہ خون ہے کہ اگر یہ خون نہ ہو تو نہ آنکھ دیکھے گی، نہ کان سنے گے، نہ زبان بولے گی، نہ قدم اٹھیں گے. گویا کہ انسان مردہ پڑا ہے. تو گویا کہ وہ پورے جسم کے اندر گردش کرنے والا خون ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے. تو پہلی تین جو قوتیں ہیں، ان تینوں قوتوں کو گویا کہ وہ گردش کرنے والا خون ہے جس کو ہم عدالت کہتے ہیں. کیونکہ عدالت عدل سے ہے، اور عدل کے ساتھ جب چیز قائم رہتی ہے تو میں نے بتایا کہ وہ چیز اپنے اصلی حسن کے ساتھ سامنے آتی ہے. تو یہ چار قوتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں، یہ چاروں کی چاروں قوتیں انسان کا اخلاق کا بہترین کمال ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان جب دنیا میں بہت سے کام کرتا ہے تو حدود سے تجاوز کر بیٹھتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا حد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جس کو افراط اور تفرید کہتے ہیں. افراط و تفرید کہتے ہیں. انسان افراط و تفرید کا بھی تو شکار ہوتا ہے. تو افراط و تفرید سے جب بچتا ہے تو میں نے بتایا کہ وہ حکمت پر فائز ہو جاتا ہے، شجاعت پر فائز ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ عفت پر فائز ہو جاتا ہے، عدالت پر فائز ہو جاتا ہے. لیکن جب افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ پہلی تین جو قوتیں ہیں، پہلی قوت حکمت کی، اس میں بھی افراط تفرید ہوتا ہے. دوسری قوت عفت کی، اس میں بھی افراط تفرید ہوتا ہے. تیسری قوت شجاعت کی، اس میں بھی افراط تفرید ہوتا ہے. لیکن چوتھی قوت جو عدالت کی ہے، اس میں کوئی افراط تفرید نہیں ہوتا، بلکہ اس کے سامنے اس کا برد مقابل ہوتا ہے. بس حکمت ہے. حکمت میں نے کہا تھا عقل کے صحیح استعمال کرنے کو اور حد اعتدال میں استعمال کرنے کو حکمت کہتے ہیں. حکمت کہتے ہیں. اب انسان اگر اس حکمت سے ہٹے اور حکمت سے ہٹ کے حد اعتدال سے گر جائے، حد اعتدال سے جب گرتا ہے تو اس کے اندر اگر یہ افراط اور تفرید کا شکار ہوتا ہے، اگر یہ افراط کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر مکر پیدا ہو جاتا ہے. مکاری دکھاتا ہے. گویا کہ اس کی عقل اس کو مکر کا راستہ دکھاتی ہے، لہذا یہ مکاریاں کرتا ہے. اسی عقل کی وجہ سے مکاری کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو مکر کا مرض اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ افراط کا شکار ہو گیا. اور دوسرا تفرید، جب مکر کی راستے سے ہٹا اب تفرید کے راستے کی طرف جاتا ہے تو اس میں حماقت پیدا ہو جاتی ہے، تو حماقت کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو گویا کہ حکمت کا افراط و تفرید یہ ہے، اس کا افراط اس کا مکر ہے اور تفرید اس کی جو ہے وہ حماقت ہے. تو جب وہ مکر کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو یہ بھی اعتدال کا راستہ نہیں ہے. گویا کہ اعتدال سے نکل کے یہ جب مکاری کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ گناہ اور معصیت کا راستہ اختیار کر کے گویا کہ یہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے. اور اگر یہ اس سے تفرید کرتا ہے تو یہ حماقت گویا کہ حماقت اور بے وقوفی کے گڑھے میں جا گرتا ہے. اور احمق اور بے وقوف اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. احمق اور بے وقوف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی حماقت کے گڑھوں میں گر جاتا ہے. اور حماقت کوئی مرض نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ کو تو اللہ نے اسم اعظم عطا کر رکھا ہے، یہ جو آدمی ہے اس آدمی پر آپ اسم اعظم پڑھ کے اس کا بھی علاج کر دیجئے. فرمایا کہ یہ مریض نہیں ہے، یہ احمق ہے، اس کے اندر حماقت ہے. تو کہنے والے نے کہا کہ حضرت حماقت تو آپ اسم اعظم پڑھیے، اس کی حماقت جو ہے وہ عقل میں بدل جائے. فرمایا کہ نہیں، حماقت جو مرض اگر ہوتا تو میں اسم اعظم سے اس کی حماقت کو حکمت سے بدل دیتا. لیکن یہ حماقت یہ مرض نہیں ہے بلکہ اللہ کا قہر ہے، اور اللہ کے قہر کا اسم اعظم میں کوئی علاج نہیں. حماقت اللہ کا قہر ہے.
جن کی عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو احمق ہو جاتے ہیں، اس حماقت میں خدا کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں، نبی کے کمال کا بھی انکار کرتے ہیں، قرآن کی صداقت کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان کو کیوں حماقت؟ وہ حماقت اللہ کے قہر کا شکار ہو چکے ہیں۔ جب اللہ کے قہر کا شکار ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتے۔ اب ان کی اصلاح کا کوئی راستہ نہیں۔ کتنی خطرناک بات۔ تو جس طریقے سے حکمت کے اندر افراط و تفریط ہے، افراط ہوا تو مکر بن گیا، تفریط ہوا تو حماقت بن گئی، اسی طریقے سے عفت جس کو پاک دامنی کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا شہوت کے اعتدال کو عفت کہا جاتا ہے، اگر اس کے اندر افراط پیدا ہو تو اس کے اندر شہوت پرستی پیدا ہو جاتی ہے، شہوت پرستی پیدا ہو جاتی ہے، وہ شہوت پرست بن جاتا ہے، اور جب شہوت پرست بنتا ہے تو پھر اپنی اس شہوت اور ہوا اور نفس کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا نہیں کہ عقل کیا کہتی ہے، معاشرت کیا کہتی ہے، پیدا کرنے والا کیا کہتا ہے، جس دھرتی کے اوپر میں اپنی شہوت رانیاں کر رہا ہوں، یہ زمین کل کو روز قیامت میں کیا کہے گی، وہ اس سے بے بہرا ہو کر اپنی شہوتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ افراط ہے، یہ شہوت پرست بن جاتا ہے۔ اور اس شہوت کی تفرید، عفت کی تفرید کیا ہے؟ تفرید نامردی ہے، بالکل نامرد بن جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو مرد پیدا کیا تھا، یہ نامردی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ پر ایسے مجاہدات اور ریاضات ڈال کے اپنی فطرت اور اپنی شہوت کو ختم کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو نامرد کر لیں، اپنے آپ کو خصی کر لیں، یہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے اجازت لی کہ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم بیویوں کے پاس جاتے ہیں، ان میں مشغول ہوتے ہیں، ہم ان میں مشغول نہیں ہونا چاہتے، ہم اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں۔ فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خصی ہو کر گناہ سے اگر بچے تو کیا بچے، خصی ہو کر گناہ سے بچے تو کیا بچے۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ پہ ساری وہ شہوتیں ابری بھی ہوں اور پھر اللہ کے خوف سے آپ پیچھے ہٹیں تو اللہ تبارک و تعالی اب آپ کو اپنا محبوب بناتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو کل روزے قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور پھر اپنے نفس کی شہوت کو سے روکا، فرمایا کمال تو اس نے کیا ہے۔ روزہ رکھ کر اللہ سے ڈر کے اسے ٹھنڈے پانی کی طرح ہاتھ نہیں بڑھایا، لذیذ کھانے کی طرح ہاتھ نہیں بڑھایا، خوبصورت بیوی کی طرح ہاتھ نہیں بڑھایا، کمال تو اس نے کیا، کمال تو اس نے کیا۔ اور جس کے اندر شہوتیں نہیں ہیں، جس میں نہ کھانے کی شہوت رہی، نہ پینے کی شہوت رہی، نہ جنسی شہوت رہی، اب اگر گناہوں سے بچا تو کیا بچا؟ اس لیے کہ اللہ والے بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، لوگوں قبل اس کے کہ گناہ تمہیں چھوڑ جائیں تم اس سے پہلے گناہوں کو چھوڑ دو، کیوں یاد رکھو گناہ بے وفا ہے اور یہ بے وفا کبھی نہ کبھی تمہیں ضرور چھوڑ کر جائے گا۔ قبل اس کے گناہ تمہیں چھوڑ کے جائیں، پھر تمہیں کوئی اجر نہیں ہے گناہ نہ کرنے کا۔ مزہ تب ہے کہ گناہ چھوڑنے سے پہلے تم گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ جب تمہارا بڑھاپا آئے گا، جب ٹانگوں میں جان نہیں رہے گی، کھا نہیں سکو گے، پی نہیں سکو گے اور تمہاری شہوتیں ختم ہو جائیں گی، اب 80 سال کا بڈھا فرتوت جب ہو جائے گا تو گناہ کیا کرے گا؟ وہ کہا کہ جی میں تو بڑا پاک تھا، میں تو نامحرم کو دیکھتا ہی نہیں، مجھے تو خیال ہی نہیں آتا زنا کا، مجھے تو بدکاری کا خیال نہیں۔ ابے تجھے اب کیا خیال آئے گا، اب تو تجھے گناہ خود چھوڑ کے چلے گئے۔ مزہ تو تب تھا جب تو 25 سال کا کڑیل تھا، 40 سال کا کڑیل تھا، اب تو اللہ کے خوف سے ڈر کے اس گناہ کو چھوڑتا تو اللہ تبارک و تعالی اب تجھے اپنا بناتا۔ اس وقت تو گناہوں کے اندر لگا رہا، لیکن تو نے یہ نہ سمجھے یہ گناہ یہ وہ بے وفا دوست ہے، ایک وقت میں تجھے چھوڑ کے جائے گا اور کل روز قیامت میں جا کے تیرے خلاف کھڑا ہو کے گواہی دے گا۔ اور وہی ہوگا جیسے قرآن نے کہا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ زبان گواہی دے گی، یہ کان گواہی دیں گے، ایک ایک رواں کل روز قیامت گواہی دے گا، یہاں تک کہ یہ زمین گواہی دے گا جس زمین کے اوپر سے گناہ کا ارتکاب کیا، یہ فضائیں اور ہوائیں گواہی دیں گی، ایک ہی چیز گواہی دیں گے، رب ذوالجلال یہ اس زمین اور دھرتی تو نے اس لیے مجھے پیدا کیا تھا، یہ اس پر مکان بنائے، اس پر زراعت کرے، اس پہ اپنے خزانے، میرے سینے میں سے خزانے لطف و لذت کے اٹھائے، لیکن ظالم نے تو تیری زمین کے اوپر تیری نافرمانیاں کر کے دکھائیں، اس زمین کو ٹکڑے گواہی دیں گے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، نبی واقع رحمت للعالمین ہے،
ہم نبی کی رحمت کو جانتے نہیں ہیں. فرمایا جس جگہ پر تم سے گناہ ہو جائے کرے اس جگہ جلدی سے نیکی بھی کر لیا کرو. نیکی بھی کر لیا کرو کہ زمین کا وہ ٹکڑا جب اللہ کے سامنے تمہارے خلاف گواہی دے گا ساتھ ہی وہ یہ بھی گواہی دے کہ اللہ گناہ تو اس نے کیا تھا لیکن 10 مرتبہ تیسرا کلمہ بھی پڑھا تھا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی اور برائی کو ایک دوسرے سے مٹا کے ختم کر دیں گے. اور آج ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ سوچتے کہ کوئی نہیں توبہ کل کر لیں گے, یار کوئی بات نہیں, یار آج اس زمین پہ بیٹھ کے ہم نے شراب کی بوتل پی ہے, شراب کے گھونٹ پیے ہیں, کوئی توبہ کر لو, کر لیں گے یار, بڑی زندگی پڑی, توبہ کر لیں گے. اس سال حج پہ جانے کا ارادہ ہے, پکی توبہ کروں گا. اب ظالم ابھی شراب کے 2 گھونٹ لگا لی, ابھی 30 لا الہ الا اللہ 10 دفعہ پڑھ لے, 3 دفعہ کلمہ, تیسرا کلمہ پڑھ لے, بس کیا جاتا ہے تیرا, کیا جاتا ہے تیرا. نتیجہ کیا ہوگا, جہاں وہ زمین کی دھرتی کل گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پر بیٹھ کے شراب کے 2 گھونٹ پیے تھے اور ساتھ ہی کہ اس نے تیسرا کلمہ بھی پڑھا تھا. جہاں کہ آپ نے غیبت کر دی, کسی کی برائی کر دی, غیبت کر دی اس جگہ پہ بیٹھ کے, تو ساتھ ہی اس کے بعد جو کلمہ 3 دفعہ پڑھ لو, تیسرا کلمہ 2 دفعہ پڑھ لو, کیونکہ ابھی میں نے غیبت کی کلمہ پڑھ لیا. جب وہ کل کو گواہی دی کہ اللہ مجھ پر بیٹھ کے اس نے غیبت کی تھی فلاں بندے کی, تو ساتھ ہی گواہی دی 3 دفعہ تیسرا کلمہ بھی پڑھا تھا. کتنا آسان نسخہ ہے, ہاتھ کے ہاتھ آپ جو ہے گویا کہ صفائی کرتے چلے جا رہے ہیں گناہوں کی. نتیجہ یہ کہ کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گناہ کرتے رہیں, یہ مطلب بھی نہیں. مطلب یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, لیکن خدا نہ خواستہ ہو گیا تو ساتھ نیکی بھی فوراً کرو. تبھی تو نبی نے فرمایا جس جگہ پر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہیں فوراً کوئی نیکی بھی کر لیا کرو, کیونکہ قرآن کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گناہوں کو نیکیوں سے مٹا دیتے. تو گویا کہ انسان جو اس انداز سے جب چلتا ہے اور انسان جو ہے جب اپنا تزکیہ کر لیتا ہے, نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا کر دیتے ہیں. تو شہوت پرست بن جاتا ہے. جب عفت اور پاک دامنی حد اعتدال پہ نہیں رہتی, یا تو شہوت پرست بن جاتا ہے اور یا فرمایا نامرد بن جاتا ہے. فرمایا یہ دونوں مطلوب نہیں ہیں, بلکہ اعتدال مطلوب ہے, اور اعتدال کے اندر رہے, یعنی پاک محل اور حلال محل سے اپنی شہوت کو پورا کرے. تو فرمایا کہ وہ ایسا محل جو حلال اور پاکیزہ ہے وہاں سے جب اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو صدقے کا ثواب عطا کرتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صدقے کا ثواب کیوں؟ ہم تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بیوی کے پاس جا رہے ہیں, نفسانی خواہش کی وجہ سے اس سے بوسہ کر رہے ہیں, صدقے کا ثواب کیوں؟ صدقے میں تو نیت اللہ کی رضا کی ہوتی ہے, یہاں تو انسان کے اپنے نفس کی جو ہے گویا کہ چاہت ہوتی ہے. کیا فرمایا نبی نے؟ فرمایا کہ تم یہ اپنی شہوت اور اپنی چاہت کو کسی حرام محل میں بھی تو پورا کر سکتے تھے, لیکن حرام سے ہٹ کے تم نے حلال بیوی سے جب پورا کیا, اللہ اس ہٹنے پر تمہیں اجر عطا کر رہے ہیں. دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی انسان جب قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ شجاعت حد اعتدال پر جب رہتی ہے, یعنی غصہ اور غضب جب حد اعتدال پر رہتا ہے تو شجاعت کہلاتی ہے. جب اس میں افراط و تفریط ہوتا ہے, اس کا افراط کیا ہے؟ اس کا افراط تحور ہے. تحور اس کا افراط ہے. اور تفریط کیا ہے؟ جبن یعنی بزدلی اس کی تفریط ہے. کہ شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر تحور بھی نہ ہو, انسان کے اندر بزدلی بھی نہ ہو, بلکہ دونوں کے اعتدال کے ساتھ اگر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی شجاعت لکھی جاتی ہے. اب تحور کسے کہتے ہیں؟ تحور کہتے ہیں اردو میں یوں سمجھے خامخواہ کی غیرت. خامخواہ کی غیرت آپ جانتے غیرت کے نام پہ لوگ بیٹیاں قتل کر دیتے ہیں, غیرت کے نام پہ بیٹی کو دفنا دیتے ہیں, غیرت کے نام پہ جو ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے اس کو تحور کہتے ہیں. یہ تحور کو کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی معصیت ہے یہ تحور. تو تحور غیرت جو ہے, یہ غیرت جب اعتدال پہ رہتی تو غیرت ہے, جب اعتدال سے نکل جاتی تو یہ غیرت نہیں ہے, یہ غیرت نہیں ہے. اب بیٹی نے معمولی غلطی کر لی, پکڑ کے قتل ہی کر دیا, نہیں, یہ قتل کرنا یہ شجاعت نہیں. آپ سوچیں یہ بڑی غیرت کی بات ہے, اور غیرت کے نام پہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, وہ غیرت نہیں. اللہ کی شریعت سے بڑی غیرت کسی کے پاس نہیں, اور خود اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو سزا اس کی مقرر کر رکھی ہے بس وہ اس کی سزا ہے, وہ اس کی سزا ہے.
اگر اس لڑکی نے اپنی کہ جنسی شہوتوں سے جب مجبور ہو کر کھڑکی سے باہر جھانک لیا تو باپ نے دیکھ لیا اس کو قتل ہی کر دیا. کہا جی ہمارے قبیلے میں نہیں ہوتا, یہ لڑکیاں باہر جھانک کے, تو نے باہر جھانکا تو جھانکا کیسے, ماری, اور آج کی تو گولی ماری, ختم. کیا باہر جھانک رہی تھی؟ نہیں. یہ اس کو تحور کہتے ہیں جو اعتدال سے بڑھ گیا. غیرت یہ نہیں ہے ہاں باہر جھانکا, اس کی سزا شریعت نے جو مقرر کیا آپ اس کو پورا کریں. یہ سزا اس کی نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل ہی کر دیں, نہیں. اس کا تو شجاعت کا اعتدال جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. لیکن افراط جب ہو جائے گا یہ تحور بن جاتا ہے, یعنی بلا وجہ کی غیرت, خام خواہ کے ناک پہ غصہ, یہ مطلوب نہیں, یہ عیب ہے. اور بزدلی, جبن و بزدلی بھی مطلوب نہیں. انسان بالکل بزدل و بے غیرت بن جائے. بیٹیاں جھانک رہی ہیں, بیوی جا غیروں سے باتیں کر رہی ہے, اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں. کہتا کوئی بات نہیں, فون پہ بات کر رہی ہے نا یار, کوئی بات نہیں. اس سے مل تو نہیں رہی, فون پہ بات کر رہی, کوئی بات نہیں. اس کا مطلب آپ جبن, آپ شجاعت سے نیچے آگے بغیرتی کی مد میں گر گئے ہیں. یہ بغیرتی بھی مطلوب نہیں ہے. اسی حدیث میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت دیوس, دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس میں غیرت ہی نہیں. اس کی بیوی کسی دوسرے آدمی سے باتیں کر رہی ہے, اس کے اٹکیلیاں کر رہی ہے, دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہی ہے, اس سے ریلیشن رکھ رہی ہے, اس کو غصہ ہی نہیں آتا. کہتے ہیں اوکے کوئی بات نہیں. فرمایا یہ دیوس ہے, اور دیوس فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا, جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے تو فرمایا کہ یہ شجاعت کے درجے میں جب غیرت رہتی ہے یہ اللہ کے ہاں گویا کہ کمال ہے. تو معلوم شجاعت جب حد اعتدال سے ہٹتی ہے تو یا تو تحور بن جاتا ہے, اور یا فرمایا کہ جبن بن جاتا ہے, بزدلی بن جاتی ہے. یہ بھی مطلوب نہیں. اور چوتھی عدالت, چوتھا کمال عدالت کا تھا. اور میں نے بتایا عدالت میں افراط و تفریط نہیں ہوتی. عدالت کا مقابل ہوتا ہے, اور عدالت کا مقابل ظلم ہوتا ہے. عدل ہے یا ظلم ہے, بس. عدل کے اندر کمی بیشی کوئی نہیں, وہ عدل ہے, دیٹس اٹ. اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ زیادہ عدل, یہ کم عدل ہے, اس کا یہ افراط تفریط نہیں. عدل ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل پر بنائی ہے, عدل پر قائم کی ہے, عدل پر قائم کی ہے. اس کا مطلب اس کے اندر کوئی افراط و تفریط نہیں. ہاں اس کا مد مقابل ہوتا ہے, عدل ہوگا یا ظلم ہوگا. اگر ظلم ہے تو عدل نہیں ہے, عدل ہے تو ظلم نہیں ہے. اور عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور میں نے بتایا کہ عدالت یہ وہ قوت منتظمہ ہے جو پہلی ساری قوتوں کو لے کر چلتی ہے, ان کے انتظامات اور اعتدال کو لے کے چلتی ہے. اور یہ اعتدال پر کسی چیز کو لے کے چلنا یہ اصل مطلوب ہے, اصل مطلوب ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, حد اعتدال میں پڑھتے ہیں. جمعے کے 2 فرض ہے تو 2 فرض ہی پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ جمعہ مبارک ہے 4 فرض پڑھ لیں. زور کے 4 فرض ہے تو 4 ہی فرض پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں آج بڑا دل کر رہا ہے 6 فرض پڑھ لیتے ہیں. عصر کے 4 فرض 4 ہی پڑھنے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں یار بڑے بزی ہے, دکان میں بہت رش لگا ہوا ہے, 2 رکعت پڑھ لیں. تو یہ دیکھو یہ عدل کہ جو تعین کر دیا گیا مقدار کو, اسی مقدار کو ہم لے کے چلتے, اس میں کمی بیشی نہیں کر رہے. اس کو یہی مطلوب ہے. روزے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے رکھے ہیں کہ رمضان کے 29 یا 30 روزے آپ نے رکھے ہیں, 29 پورے ہو گئے, چاند نظر آ گیا عید منائیں گے, 30 کا چاند نظر آ گیا عید منائیں گے. تو اب یہ کہ نہیں یار بڑا مزہ آ رہا ہے روزے, یار 10 دن اور رکھتے ہیں, عید والے دن بھی روزہ رکھ رہے ہیں, کیا خیال روزہ ہوگا؟ اس کا آپ اعتدال سے تجاوز کر رہے ہیں, یہ اللہ کو مطلوب نہیں. اگر حد اعتدال تجاوز کر کے عید کے دن میں آپ نے روزہ رکھ لیا تو پھر حدیث میں بتا دی یہ شیطان کا بھائی ہے, یہ شیطان کا بھائی ہے, کیونکہ حد اعتدال سے تجاوز کر رہا ہے. تو دیکھو اعتدال عبادات میں ہو, معاشرت میں ہو, اور انسان کی اقتصادیات میں ہو, کیونکہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر عدل مطلوب ہے. اور اگر عدل نہیں ہے تو فرمایا وہ ظلم ہے, وہ ظلم ہے. تو دیکھو یہ وہ 4 اخلاق کے کمال ہیں, اور 4 یہ اخلاق کے کمال ہی دینے کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں. اور میں بتایا سب سے پہلا کمال حکمت. اور حکمت میں نے بتایا یہ عقل کے اعتدال کو حکمت کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا, اور یہ تاریخ کا عجیب و غریب مقدمہ تھا. ایک صحابی نے زمین بیچی دوسرے صحابی کو. جب اس نے اپنی زمین کو کاشت کرنا شروع کی تو ایک جگہ پر جا کے اس کا ہل جو ہے وہ اٹک گیا, لکڑی ہل کی اٹک گئی. اسے بڑا زور لگایا, آگے نہیں بڑھ رہی. آخر اس سے ہل ہٹا کے کھودنا شروع کیا. کھودا تو نیچے سے ایک سونے کی خزانے کی بڑی دیگ نکلی.
ظاہر پہلے زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے، زمینوں میں لوگ خزانے دفعہ دیتے تھے، علامتیں رکھ لیتے تھے، فلاں درخت کے نیچے میں نے اپنا اتنا خزانہ رکھا ہے، فلاں دیگ وہاں چھپائی ہے. پھر اس کے بعد پتہ چلا بندہ قتل ہو گیا، مارا گیا، خبر ہی نہیں ہوئی. اب وہ دیگ دیکھی تو دیگ نکلی، دیکھا سونے چاندی سے بھری ہوئی خزانے سے. اب یہ سوچنے لگے کہ یہ میں نے اس سے زمین خریدی ہے، یہ سونے کی دیگ تو نہیں خریدی، یہ تو اس کا حق ہے جس سے میں نے خریدی. لہذا وہ لے کے اس کا دروازہ کھٹکا ہے. جی السلام علیکم. السلام. یار وہ میں نے آپ سے زمین کا سودا کیا تھا، تو میں نے تو آپ سے زمین خریدی ہے، زمین کے اندر سے یہ سونے کی دیگ نکلی خزانے کی، تو میں نے یہ تو نہیں خریدی، یہ تمہاری امانت ہے، تمہیں دینے آیا ہوں. میں اور آپ ہوتے کیا کہتے؟ او تھینک یو، شکریہ، بڑی مہربانی، جزاک اللہ، او مزے آ گئے. بیگم دیکھا دعا لگی، رات مانگی تھی میں نے، فوراً ولی اللہ بن جاتا. میری کوئی نیکی پسند آ گئی، اللہ میرے کو سونے کی دے گھر پہ ہی آ گئی. کیا تو اور کیا تیری نیکی، کیا بدی کا شوربہ. ڈرا کرو، اللہ کی لطف و عنایت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. کہ یہ خدا کے فضل ہوا بھائی، میں کیا نیکی، میری کیا دعا. وہ کہتا بھائی میں نے تمہیں زمین ماں تمام خزانوں کے سے بیچی ہے، میرا حق نہیں ہے. میں زمین بیچ دی، اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں سب بک گیا، میں نہیں لیتا. کہتا نہیں بھی میں بھی نہیں لیتا، کیونکہ میرا حق نہیں ہے، میں کیوں لوں. کبھی تم رکھو. اب وہ جھگڑ رہے ہیں. تاریخ میں ایسا مقدمہ آئے گا جو ایک اینٹ سونے پر لڑتے تھے اور ایک پانی کی باریوں پر لڑتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور 100 سال تک جگہ قائم ہوتی تھی. آج سونے کی دیگ پر لڑ رہے کہ یہ تیری ہو، کہتے تیری ہے. آج تک میری پہ لڑتے تھے اور آج تیری پہ لڑ رہے ہیں. یہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر دی ہے. آپ کی نور نبوت کی نگاہ پڑی ہوئی ان کے قلوب پہ، ان قلوب کو ایسا مزکہ کر دیا کہ آسمان کے فرشتے بھی انگشت بدندہ حیران ہے کہ یار کیسے لوگ ہیں. تبھی تو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی ہو گئے. جن کے رضا کا پروان دنیا میں جس نے کہہ دیا ہو، جنت میں جن کی بشارت عشرہ مبشرہ کر کے جنت کے فیض دنیا میں جن کو کہہ دی ہو، ان صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا. آپ نے مدعے لے پوچھا ہاں جی کیا؟ کہا جی میں نے زمین خریدی تھی، ہل چلا رہا تھا، یہ دیگ سونے کی نکلی. میں نے سونے کی دیگ نہیں خریدی، میرا سودا تو زمین سے ہوا تھا. میں کہہ رہا ہوں یہ تیرا حق ہے، یہ واپس لے لو. جی تو کیا کہتا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین ماں اس کے تمام خزانوں کے بیچی تھی، اس میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میرے اس سے کوئی تعلق نہیں، میں بھی نہیں لیتا. اب دیکھو دونوں لڑ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. یہ مسکران شکر نعمت کا تھا. اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے جب ان کی تربیت کی تھی، ان کے قلوب واقع ایسے بن گئے کہ عرش الہی کو بھی ان پہ رشک آتا ہوگا. رسول خوش ہو رہے ہیں. اب یہاں ضابطے کا فیصلہ تو یہ تھا کہ رسول اللہ فرماتے دیکھو بھائی جسے زمین خریدی ہے یہ اسی کی دے گا. شریعت کا فیصلہ یہی ہے کہ جو زمین میں ہے جو خریدی تیرا ہی ہے، جسے بیچ دی بس بیچ دی. لیکن آپ نے جب دونوں کا جذبہ دیکھا کہ یار ان کے جذبے کا عالم دیکھو کیا ہے. دیکھو یہ بھی حکمت کی بات ہے. جذبوں کا لحاظ رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آج دنیا میں آپ کو بھی ایسی چیزیں پیش آئیں گی. جذبوں کا بھی لحاظ رکھا کرو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیتے کہ یہ تیرا ہے تو لے جا، صحابی چپ کر کے لے جاتا. لیکن جو جذبہ جو بیچارہ دکھا رکھنے اللہ کو اس کا ہے، وہ کہتا اس کا ہے، اس جذبے کی قدر اور اس کا مقام اللہ کے یہاں کیسے دکھاتے تاکہ آسمان کے فرشتے رشک کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی کوئی اولادیں ہیں؟ ایک نے کہا جی میرا بیٹا ہے. شادی شدہ ہے؟ کہ نہیں جی کما رہا ہے. تمہاری کوئی اولاد ہے؟ کہ جی میری بیٹی ہے. دیکھو اللہ کا نظام تکوینی دیکھو کہ میری بیٹی ہے. کہا کماری ہے؟ کہ جی کماری ہے. کہا کہ تم دونوں بیٹا بیٹی کی شادی کر دو اور یہ خزانہ ان کو تحفے میں دے دو. اللہ اکبر، تکبیر تکبیر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. فرمایا کہ دونوں کی شادی کر دو، نکاح کر دو اور یہ خزانہ ان کو تحفے میں دے دو. یہ اس کو کہتے ہیں حکمت، کہ عقل کے اعتدال کو لے کے چلنے کا نام حکمت ہے. حالانکہ شریعت کا فیصلہ کرنا چاہتے تو کچھ اور ہوتا، لیکن حکمت کا فیصلہ کس انداز سے کیا ہے کہ دونوں کا دل بڑا ہو گیا، دونوں خوش ہو گئے. چلو میری اولاد کو خزانہ چلا گیا. جو جذبہ شو کیا تھا آسمان کے اندر وہ بھی لکھ دیا گیا. اس کو کہتے ہیں حکمت. لہذا آج انسان اپنی عقل کو حکمت کے ساتھ جب استعمال کرتا ہے، اس حکمت کا نتیجہ کیا ہے
وہ منزل ملتی ہے. دو بزرگ ہیں, ایک استاد اور شاگرد, ایک کا نام امام آمش اور ایک کا امام آرج. یہ اپنے وقت کے بڑے امام حدیث اور فقہ کے. آمش کا مطلب چندیا. چندیا آپ جانتے ہیں, چننا جس کو کہتے ہیں, ابھی چننا یوں دیکھ دیکھ کے چلتا ہے, آنکھ اس کی صحیح کام نہیں, اس کو کہتے ہیں آمش. اور آرج کہتے ہیں لنگڑے کو, یوں لنگڑا کے چلتا ہے, یہ آرج. یہ دونوں استاد شاگرد سڑک پہ چلے آ رہے. تو استاد جو آمش ہیں انہوں نے شاگرد آرج سے کہا کہ بیٹا بات سنو, تم ایسا کرو, تم دوسرے راستے سے چلو, میں اس راستے سے چلتا ہوں. مدرسے جا رہے تھے تو شاگرد نے کہا حضرت خیریت کیوں؟ ذرا شاگرد تو خادم بن کے ساتھ چلنا چاہتا ہے کہ اجازت کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو یہ سچویشن جو بنی یہ سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ لوگ ہنس رہے ہیں, کیونکہ میں یوں چل رہا ہوں اور تو یوں چل رہا ہے. ایک ڈرامہ سا ہو گیا نا, اور لوگوں کو تو ہنسنے کے کوئی لطیفہ چاہیے. وہ لوگ ہنس رہے ہیں, اور یہ ہنس رہے لوگ, اور ہنسنے کی وجہ سے یہ گناہگار ہو رہے ہیں. لہٰذا تم ادھر سے جو میں شاگرد کا شاگرد جذباتی ہوتا ہے, گناہگار تو ہوتے رہے, وہ ہو رہے ہیں نا گناہگار, خام خواہ ہنس رہے ہیں, ہمارا کیا قصور ہے؟ اب میں معذور ہوں, آپ بھی معذور ہیں, تو قصور ان کا, ہمارا تو نہیں ہے. فرمایا بیٹا نہیں, یہ نہیں. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود ہی ایسا سبب نہ بنے جس کی وجہ سے وہ گناہگار ہو. ہم سبب نہ بنے کہ گناہگار ہوں, کیونکہ ہمارا یہ انداز جو یہ سبب بن رہا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں, بیچارے ہنس رہے ہیں. لہٰذا جب اکیلے چلیں گے تو دونوں پر ترس آئے گا, ہر ایک کو کہ بیچارہ معذور جا رہا ہے, اس کو یاری معذور جا رہا ہے, ہو سکتا ترس آنے کی وجہ سے ان کو اجر مل جائے. اس کو کہتے ہیں حکمت. یہ حکمت. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے ہدایہ کے اندر. ہدایہ بڑی کتاب ہے فقہ کی. مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کچھ لوگ تاش کھیل رہے ہیں, تاش آپ جانتے ہیں تاش ظاہر حرام کام, وہ تاش کھیل رہے ہیں. اب جب تاش کھیل رہے ہیں, مسلمان ہیں, اب ساتھ وہاں سے کوئی آدمی گزر رہا ہے, اب اس آدمی کو ان کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے فقہ کا, کیونکہ وہ تو تاش کھیل گناہ کا کام کر رہے ہیں. تو ان گناہ گاروں کو سلامتی کی دعا دیں کہ نہ دیں؟ کیوں السلام علیکم کا مطلب آپ سلامت رہے تاش کھیلیں, یہ مطلب ہوگا نا. تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ان کو سلام کریں کہ نہ کریں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, یہ شاگرد کہتے ہیں نہیں سلام نہیں کریں اور خاموشی سے چلا جائے وہاں سے, غصے سے, کیونکہ وہ گناہ کر رہے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں, لایانی کام کر رہے ہیں, گناہ کے اندر مبتلا ہیں, یہ سلام نہ کریں, غصے سے چلا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سلام کرے, فرمایا ان کو سلام کرے. اب شاگردوں کے حضرت سلام کرے, اس کی وجہ دیکھو, یہ حکمت جو استاد کو جو حکمت حاصل ہے, جو بالغ النظر حاصل ہے, شاگرد وہاں تک نہیں پہنچا. حضرت فرمایا سلام اس لیے کرے کہ وہ گناہ اور معصیت کے اندر مبتلا ہیں, گناہ اور معصیت میں مبتلا ہیں. جب یہ گزرتے کہے گا السلام علیکم, تو یقیناً وہ یوں کر کے کہیں گے وعلیکم السلام. فرمایا اتنے لمحے کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں گے, وہ اتنے سے لمحے کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں گے اور گناہ سے نکل آئیں گے. اس کا سلام ان کو اتنے لمحے کے لیے گناہ سے نکالنے کا سبب بن گیا. ہو سکتا اتنا لمحہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو ان کی بخشش ہو جائے گی. اب دیکھو اس پہ نگاہ جاتی ہے آدمی. اب شاگردوں نے جو کہا تھا نہیں ناراضگی کے ساتھ جائے, تو امام اعظم نے کہا نہیں, ہر ایک کی ناراضگی کا ہر ایک پہ اثر نہیں ہوتا. اب میں آپ سے ناراض ہو جاؤں تو آپ کو کیا ہوتا پھر ہے, آپ مجھ سے ہو جائیں ہوتا پھر ہے, ماما لگ رہا ہے, یہ کہوں گا نا. ہاں ابا بیٹے سے ناراض ہو تو بیٹا کہ یار ابو ناراض ہے یار, یہ کہو گے نا. اماں ناراض تو کوئی اثر ہو, یا قاضی وہاں سے گزر رہا ہے, وہ غصے سے چلا جائے, سارے کہ لے بھائی آج خیر نہیں لگتا, چھاپا پڑے گا, قاضی صاحب ذرا غصے سے گئے, لگتا ہمیں پسند, یہ ہوگا نا. تو فرمایا کہ شخصیت ہونی چاہیے جس کی ناراضگی کا اثر پڑے. تیرے میری ناراضگی کا کیا اثر پڑے گا ان پہ, وہ تو لگے رہیں گے. فرمایا اس لیے ناراضگی سے غصے سے گزرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. ہاں کوئی ایسی شخصیت ہو جس کا اس پہ اثر پڑے, تب ہے نا فائدہ ہے. بات تو لطیفے کی ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. موضوع ایسا آ گیا, چند چرسی بیٹھے چرس پی رہے تھے, چرس پی رہے گول گول کے جیسے گھوڑ کے چرس پی رہے. کوئی آدمی عقل مند پاس سے گزرا, وہ پنجابی کا کنجرو تو اسی چرس پی رہے تھے بیٹھے ہیں, اور لوگ کی چاندتے چلے گئے, تو اسی چرس پی رہے ہو. مطلب لوگ ترقی کر گئے اتنی اور تو چرس پی رہے ہو.
تو چرسی کیا کہتا ہے؟ چرسی کیا کہتا ہے؟ کہا چاچا جی صبر کرو، اسی پی کے اتنے ہی چلے ہیں۔ چاچا جی میرا ٹھہر جاؤ، اسی پی کے بھی اتنے ہی چلے ہیں۔ تو بات وہی ہے، تو مطلب ہے کہ وہ کیا اثر لیا انہوں نے، بجائے اس کے اثر لیتے انہوں آگے سے الٹا چٹکا سنا دیا کہ چاچا جی اچھی اتنے ہی چلے، تو ٹھہر جاؤ تھوڑے جا۔ تو وہی والی بات ہے، تو ہماری ناراضگی کا کیا اثر پڑے گا بھائی؟ اس لیے امام اعظم والی یہ حکمت بول رہی ہے، یہ حکمت بول رہی ہے کہ اس کو السلام علیکم کرو۔ اور پھر السلام علیکم میں تو کئی عنوانات ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب ہے السلام اللہ کا نام ہے نا، علیکم تم پر۔ السلام علیکم کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ السلام جو ذات ہے، السلام ذات، وہ تمہارے اوپر نگران ہے، لہذا سنبھل کے چلنا۔ ہمیں جو سلام صبح شام کا، ہم تو سلامتی کی دعا سمجھتے ہیں، السلام علیکم، جس نے مجھے سلامتی کی دعا